حضرتی سیادت پناہ نقابت پناہ دستگاہ شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے طرف صادر ہوا ہے اس بارے میں کہ توحید دو قسم کی ہے. ایک کو کہتے ہیں توحید شہودی اور ایک کو کہتے ہیں توحید وجودی. وآنچ لابد است توحید شہودی است. جس توحید سے لاچاری ہے، چارہ نہیں ہے کہ اس توحید کو ہم اپنائیں گے، وہ ضروری ہوتا ہے. وہ توحید وہ کون سا توحید ہے؟ اسے توحید شہودی کہا جاتا ہے. کیونکہ توحید شہودی جو ہے کہ فنا بآن مربوط است، فنا فی اللہ اسی توحید شہودی کے ساتھ مربوط ہے. دیکھو، جب آپ کی ذہن میں، آپ کی خیال میں، آپ کی قلب میں رب کے سوا کچھ اور شہود و مشاہدہ نہ ہوگا، اسی کو فنا کہتے ہیں. فنا اس کو کہتے ہیں کہ ما سوا اللہ سارا کچھ آپ کے دل سے نکل جائے اور آپ کو ایک ہی محبوبی حقیقی آپ کے دل میں سما جائیں، اس کو کہتے ہیں. لیکن اشیاء ساری موجود ہو، ماں، بھائی، بہن، بیٹا، سارا کچھ موجود ہو، لیکن ساروں کے موجودیت کے اندر آپ کا مراد اور مقصد یہ بیٹا، بیٹی، بیوی، ماں، باپ، اولاد سارا کچھ نہ ہو، آپ کا مراد اور مقصود ایک ذات ہو. وہ توحید شہودی بعقل و شرع مخالفت نہ دارد. اور توحید شہودی جو ہے وہ عقل اور شریعت کے ساتھ کوئی مخالف. عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ بھئی ساری اشیاء موجود ہے، دیوار بھی موجود ہے اور زمین بھی موجود ہے اور آسمان بھی موجود ہے اور درختوں اور حجر اور مدر اور نباتات اور جمادات سارا کچھ موجود ہے. یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ موجود ہے، بخلاف توحید وجودی. لیکن توحید وجودی والے جو ہے نا وہ عقل کے ساتھ بھی متضاد ہے اور شریعت کے ساتھ بھی متصادم ہے. عقل کہتے ہیں ساری چیزیں موجود ہے، توحید وجودی والے کہتے ہیں نہیں موجود. شریعت کہتے ہیں ساری چیزیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اونٹ کو دیکھو، آپ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑ موجود ہے نا. شریعت نے فرمایا ساری چیزیں موجود ہیں. اب ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی ایک بندہ ان کا انکار کر دے تو یہ مخالفت با شریعت بھی ہے اور مخالفت عقل کے ساتھ بھی ہے. وہ اقوال مشائخ کے ناظر بتوحید شہودی باید فرود آورد. اور فرماتے ہیں یوں مت کر لیا کرو کہ آپ نے کسی وحدت الوجود والی کی کسی کلام کو سنا اور فٹ سے فتویٰ لگائے کہ بھئی یہ تو کفر ہے، یہ تو دین سے خارج ہے. فرماتے نہیں، یوں کر لو کہ توحید وجودی والوں کی کلام کو آپ توحید شہودی والوں کے کلام کے ساتھ میچ کر لو، تعویل دو ان کو. اسی سلسلے میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا. اس بندے نے کہا کہ حضور میں رحمت سے بھاگتا ہوں اور میں حق کو اچھا نہیں سمجھتا اور فتنہ مجھے پسند ہے. تو آپ مبارک نے فرمایا کہ یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ تو منافقین کی علامات ہے کہ منافقین جو ہے وہ رحمت سے بھاگتے ہیں اور وہ فتنے کو پسند کرتے ہیں اور حق اسے اچھا نہیں لگتا. تو میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ تو منافق ہے یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے تو تیرے گردن کو اڑا دوں. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. تو آپ نے عرض کیا امیر المومنین یک دم فیصلہ نہ فرمائیں، کیونکہ مومن کی قول میں تعویل بہترین عمل ہے کہ اس میں تعویل کیا جائے. تو کہا اس میں کیا تعویل ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا بارش رحمت ہے اور رحمت سے ہر بندہ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے دوران ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر لے کے جاتا ہے جہاں پر وہ بھیگے نہ. اور فرمایا کہ فتنہ مال اور اولاد، اللہ کریم نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آپ کے مال اور اولاد جو ہے فتنہ ہے. اور کون سا وہ بندہ ہے جسے اپنے مال اور اولاد سے محبت نہ ہو؟ ہر بندے کو وہ پیارا ہے. تو اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فتنہ اچھا لگتا ہے اور حق کو یہ اچھا نہیں سمجھتا.
تو موت برحق ہے، اسی لیے یہ موت سے ہر بندہ جو ہے وہ موت برحق ہے، لیکن ہر بندے کو موت اچھا نہیں لگتا. اسی لیے تو منقول ہے کہ یہ قول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہے کہ آپ سے منقول ہے کہ آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا، کیونکہ ایک ایسا فیصلہ کر لیتا. تو اسی لیے مومن کے قول میں تعویل ضروری ہوتی ہے کہ مومن کے قول میں ہم تعویل کر لیں. دیکھو بیوی کو طلاق دینے کی ایک صریح طلاق ہوتا ہے، ایک کنایہ ہوتی ہے، اور کنایہ طلاق جو ہے اس کے کئی کلام ہوتے ہیں، کئی الفاظ ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس کے احتجبی، مجھ سے پردہ کر لو، الحقی باہلک کے، جا اپنی ماں باپ کے گھر چلے جاؤ، اور یا دوسرے الفاظ کہ چہرہ مجھے مت دکھاؤ یا چلی جاؤ تم یہاں سے. یہ سارے الفاظ جو ہے اس میں تعویل کی ضرورت ہے، اور تعویل کون کر سکتا ہے؟ وہ بندہ جس نے یہ الفاظ استعمال کیے وہ تعویل دے، وہ بتائیں، ان سے پوچھے جائے کہ احتجبی سے مراد تمہارا کیا تھا؟ وہ کہا یار میں نے اس کو کہا پردہ کر لو بس، ٹھیک ہے، میں نے اسے کہا جہاں اپنی ماں باپ کے گھر چلے جا. لیکن اگر وہی بندہ اس پہ اقرار کر لے کہ میں نے اس سے طلاق نیت کی تھی تو طلاق واقع ہو گئی ان کو. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو وحدت الوجود والے ہیں ان کا کلام، ان کی کلام میں تعویل ضروری ہے. ان کی کلام کو ہم کیا کریں گے؟ وحدت الشہود والوں کے نظریے کے مطابق کوشش کریں گے کہ ان کے کلام کو، اگر ان کے کلام کی کوئی میچنگ نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم انہیں معذور تصور کرتے جائیں گے. جیسے میں نے عذر بیان کیا، اسے اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کی تجلی، جو انوار و تجلیات اس پر ورود ہو رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہے کہ ما سوا اللہ سارا کچھ ان کی نظروں سے غائب اور اوجھل رہتا ہے، اسے صرف ذات ہی دکھائی دیتا ہے بس. اب کیا ہوگا جب ہم ان کی کلام کو میچ کریں گے تو تا مخالفت را گنجائش نہ باشد، پھر دونوں کے درمیان کسی اختلاف کی گنجائش نہیں رہے گی. بعد میں ایک مکتوب شریف میں امام ربانی صاحب مبارک فرمائیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ جس بندے پر یہ حالت من جانب اللہ طاری نہ ہو اور وہ تقلیداً یہ کلام کر لے تو آپ فرماتے وہ بندہ زندیق ہے. ایک بندے کو من جانب اللہ یہ حالت طاری نہ ہو اور وہ جان بوجھ کے یہ کلام کرے یا تقلیداً یہ کلام، بھئی ابن عربی نے کہا ہوا ہے میں بھی کہتا ہوں، منصور نے کہا ہوا ہے، حلاج نے، میں بھی کہتا ہوں، فلان نے کہا ہوا میں بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ زندیق ہوا، کیونکہ اس میں تقلید کے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم تقلید کریں جب تک تجھ پہ یہ حال نہ ہو. ایک بندہ جس کو راشی کی بیماری نہ ہو اور وہ جان بوجھ کے راشی کی بیماری اپنے آپ پر طاری کر کے اب ان کا سینہ قبلہ رخ ہٹ جائے تو ہم ان کی نماز کی فساد کا حکم دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا نماز صحیح نہیں ہے، فاسد ہے. لیکن ایک بندہ معذور ہے اور اسے عذر ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ معذور ہے. وحدت الوجود والے معذور ہے تو معذور کی تقلید نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ حالت طاری ہو، رب کی طرف سے الاستیلاء محبت اتنی زیادہ ہو، محبت اتنی ہو جائے یا انوار و تجلیات کا ورود اتنا ہو جائے کہ ما سوا اللہ سارا کچھ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اب ٹھیک ہے جی، اب اگر یہ کلام کر لیں گے تو اس کی ہم تعویل کریں گے کہ یہ معذور ہے، مجبور ہے. وہ توحید شہودی در مرتبہ عین الیقین است کہ مقام حیرت است. توحید وجودی اور توحید شہودی میں ایک فرق اور بھی ہے. توحید شہودی جو ہے وہ عین الیقین کے مرتبے میں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں کیا ہے؟ مقام حیرت ہے، نادانی ہے. ذات کی تجلات تک جب کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر حیرت ہے، نادانی ہے، جہل ہے، کیونکہ وہاں پر وہ تعبیر کسی چیز سے نہیں کر سکتا. میں نے ذات کو دیکھا ہے تو کیسے دیکھا ہے؟ تو وہاں پر کوئی تعبیر. ارے سید المرسلین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک فرماتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورت، میں نے رب کائنات کی دیدار کی خوبصورت صورت سے، بہت خوبصورت صورت. لیکن بیان نہیں فرمایا کہ صورت کیسی تھی بھی نہیں تھی، کہاں تھی صورت، بیان نہیں فرمایا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں پر رب کو دیکھا ہے وہ ڈیفینیٹ نہیں کر پا رہے ہیں
تو پھر دوسرے کون ہوتے ہیں کہ جو ان کو ڈیفینیٹ کرتے ہیں؟ تو جب اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ مقام ہے حیرت کی، وہ مقام ہے جہل کی، وہ مقام ہے نادانی کی۔ تو وحدت الشہود جو ہے وہ عین الیقین کے مرتبے میں ہے۔ وہ چون ازان مقام میں گزرند و بحق الیقین میں رسند از امثال ان احوال تحاشی میں نمائند۔ اور جب بھی اللہ کریم اسے عین الیقین سے اوپر لے جا کے حق الیقین کے مرتبے تک لے کے جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی احوال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پھر ایسے احوال وہ نہیں بیان کرتے، وحدت الوجود والے کام وہ نہیں کرتے۔ پھر وما يناسب ذلك من الاسولة والاجوبة والتمثيلات الموضحة۔ اس مکتوب شریف میں اس کے سوا جو کچھ توحید وجودی اور توحید شہودی کے ساتھ ہے، اس توحید وجودی اور توحید شہودی کی سوال جواب اور ان کی مثال جو واضح طریقے پر ہے اس مکتوب شریف میں امام ربانی صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ سلمکم اللہ تعالی وسبحانہ وعصمکم عما یسمکم وصانکم عما شانکم۔ اللہ آپ کو سالم رکھیں اور اللہ آپ کو بچائیں ان چیزوں سے جو آپ کو دوسرے رستوں پر لے کے جاتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچائیں کہ جو آپ کو آپ کا طریقہ تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں۔ توحید کے در اثناء راہ این طائفہ علیہ را 10 میں دہت دو قسم است۔ وہ توحید جو اس سلوک و تصوف کے رستے میں لوگوں کو درپیش آتی ہے، 2 قسم کی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں توحید شہودی اور دوسرے کو کہتے ہیں توحید وجودی۔ توحید شہودی یکی دیدن است۔ توحید شہودی کس کو کہتے ہیں؟ ایک دیکھنا، یعنی کیسے؟ یعنی مشہود سالک جز یک نہ باشد، سالک ایک کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ دیکھیں۔ وہ توحید وجودی یک موجود دانستن است و غیر اورا معدوم انگاشتن۔ توحید وجودی اس کو کہتے ہیں کہ تم ایک کو موجود جانو اور ایک کے علاوہ سب کچھ کو معدوم جانو، اس کو توحید وجودی کہتے ہیں۔ و باوجود عدمیت مجالی و مظاہر آن یک پنداشتن، اور اس کے باوجود کہ ساری چیزیں ختم ہے، معدوم ہے، تو مظہر اور جہاں پر ذات کی تجلی ہوتی ہے اسے بھی ایک ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیوار نہیں ہے، اس میں تجلی ہے ذات کی۔ وہ کہتے ہیں یہ زمین نہیں ہے، اس میں ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آسمان نہیں ہے، اس میں ذات ہے سارا کچھ۔ پس توحید وجودی از قبیل علم الیقین آمد۔ توحید وجودی علم الیقین ہوا، دھواں اٹھ رہا ہے تو اس پر یقین آیا کہ بھئی وہاں پر تجلی، تجھے جھلک نظر آئی تو پھر اس بندے کو یقین یہ آ گیا کہ یہاں پر ذات ہے، یہ دیوار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ وشہودی از قسم عین الیقین، اور توحید شہودی جو ہے وہ عین الیقین ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوار ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ساری اشیاء اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ہم نے ایک کو دیکھنا ہے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے ایک کو دیکھنا ہے بس۔ توحید شہودی از ضروریات ان راست، توحید شہودی اس رستے میں سلوک و تصوف میں ضروری ہے۔ چی فنا بھی ان توحید متحقق نمی شود، کیونکہ توحید شہودی کے علاوہ کوئی فنا مرتب نہیں ہے۔ فنا تب ہوگی تجھے کہ جب تو ایک کو دیکھنے کی تلاش کرو، ساروں کو چھوڑ کے ایک کی طرف میلان رکھو، اس کو کہتے ہیں فنا۔ اور وعین الیقین بے آن میسر نمی شود، بغیر فنا کی تجھے عین الیقین بھی میسر نہیں ہوتی۔ زیرا کہ رویت یکی با اصطلاع او مستلزم عدم رویت ما سوائے اوست، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو دیکھنا چاہیں تو ایک چیز دیکھنے کے ارادے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ نہ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں میں ایک چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں تو ساری چیزیں تو موجود ہے، لیکن میں ساروں کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ساروں کو دیکھنا چھوڑ دوں اور ایک کو دیکھتا رہوں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ فنا ہے، اور فنا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ متحقق نہیں ہو سکتا۔